بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے کبھی اپنے شوہر سے ہم بستری نہیں کی کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے نفرت تھی۔ پھر ایک رات میں نے بے شرمی کی تمام حدیں پار کر کے اپنے 3 دوستوں کو گھر بلایا اور پھر نشے کی حالت میں تینوں دوستوں نے مل کر میرے ساتھ، ضروری نہیں کہ انتظار صرف اپنی پسندیدہ چیزوں کا ہی کیا جائے، کبھی کبھی ہمیں ان چیزوں کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے جن سے ہمیں نفرت ہوتی ہے۔ اس لیے میں بھی آج دلہن بنے بیٹھی اپنے سب سے ناپسندیدہ شخص کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ناپسندیدہ انسان کوئی اور نہیں، میرا شوہر تھا، جس سے ابھی تھوڑی دیر قبل ہی میرا نکاح ہوا تھا۔ میرا عالی شان کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، لیکن کاش کمرے کی طرح میرا ہمسفر بھی خوبصورت ہوتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں نے اپنا عروسی لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا، نہ ہی زیورات سے خود کو آزاد کیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اپنے وجود سے اس شخص کے دیے ہوئے زیورات کو نوچ کر پھینک دوں، اس کا دیا ہوا عروسی لباس تار تار کر کے اپنے وجود سے الگ کر لوں اور سیاہ لباس زیب تن کر کے سوگ مناؤں اپنی برباد جوانی کا، اپنے سوگوار حسن کا، اپنی نامکمل خواہشات کا۔ دل کر رہا تھا تمام عمر سیاہ لباس پہن کر ماتم کرنا ہو جاؤں۔ میں اپنی انہی سوچوں میں مستغرق تھی کہ دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنا حلیہ نہیں بدلا تھا تاکہ میں اسے احساس دلا سکوں کہ میں کتنی حسین ہوں اور وہ میرے مقابلے میں کتنا عام سا ہے۔ جب وہ میرے قریب آ کر بیٹھا تو مجھے حور کے گلے پہ پڑا لنگور والا محاورہ اپنے حالات پر صادق لگا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر میری تعریف کی کہ میں بہت حسین لگ رہی ہوں، تو بدلے میں نے کہا کہ ہاں، میں واقعی حسین ہوں، لیکن تم میرے لائق نہیں ہو۔ کاش میں بھی تمہاری تعریف کے جواب میں تمہیں خوبصورت کہہ سکتی، لیکن صد افسوس کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہاری تعریف کی جائے۔ ایسا کہہ کر میں نے اس کے دیے ہوئے تمام زیورات نوچ پھینکے، اپنا ہیئر سٹائل اجاڑ دیا، پھر اسی بھاری عروسی جوڑے سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد میں نے 1 لاکھ روپے والا میک اپ صاف کیا اور اپنا عکس آئینے میں دیکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں جان بوجھ کر واش روم سے دیر سے باہر نکلی تاکہ میرا شوہر سو جائے، لیکن میں باہر آئی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور کمرے کا دروازہ لاک کر کے سو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ مجھے بہت ہنگامہ کرنا پڑے گا اور اپنے شوہر سے بہت برے طریقے سے پیش آنا پڑے گا تاکہ وہ میرے قریب نہ آئے، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ خود ہی خاموشی سے ایک طرف ہو گیا۔ اس نے میرے معاملات میں کسی قسم کا عمل دخل نہیں کیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، اور جب میرے لیے ایک بہت ہی امیر کبیر خاتون اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئیں تو اس سب نے نعمت خداوندی سمجھ کر اسے قبول کر لیا۔ جب میں نے لڑکے کی شکل دیکھی تو وہ مجھے ایک آنکھ بھی نہیں بھایا تھا۔ اس کے پاس پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس اچھی شکل و صورت تھی، نہ ہی اس کی شخصیت میں کسی قسم کی کوئی کشش تھی۔ میں نے بہت ہنگامہ کیا، لیکن گھر والوں نے میری ایک نہیں سنی، کیونکہ وہ سب غربت کے مارے ہوئے تھے اور انہیں اس امیر گھرانے کی صورت میں اپنا مستقبل بہتر ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اور میری ساس کو اپنے بدصورت بیٹے کے لیے چاند سی دلہن چاہیے تھی، اور میرا حسن و نزاکت دیکھ کر وہ مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے مچل اٹھی تھیں۔ جب میرے اپنے گھر والوں پر بس نہیں چلا تو میں نے طے کر لیا کہ میں ان دونوں ماں بیٹے کا جینا اجیرن کر دوں گی، کیونکہ ان کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی تھی۔ ان دونوں نے میری غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے کسی بے جان شے کی طرح باقاعدہ اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے مجھے خرید لیا تھا۔ میرے جذبات اور میرے احساسات کی کسی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ میری ساس نے میرے میکے والوں کو بہت ساری رقم دے دی تھی، اور میں نے اپنے میکے والوں سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ آئندہ زندگی میں ان کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کروں گی، کیونکہ ان کی وجہ سے میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ میں جتنی حسین تھی اتنی ہی حسن پرست بھی تھی۔ مجھے پیسے کی نہیں، اچھی شکل و صورت کی ضرورت تھی۔ پیسہ تو کوئی بھی کما سکتا ہے، لیکن اچھی شکل و صورت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ اس زبردستی شادی کے بعد میں سرکشی پر اتر آئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس گھر کو تہس نہس کر دوں گی۔
اس گھر کے مکینوں کا سکون غارت کر دوں گی۔ یہ بہت بڑا گھر تھا، دیکھنے میں بہت خوبصورت اور عالیشان تھا، لیکن جتنا بڑا یہ گھر تھا اتنے ہی مجھے اس کے اندر رہتے ہوئے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں سکون انسان کے اندر ہونا ہے۔ میرے تو اندر کی دنیا میں تہہ بالا ہو چکی تھی، تو باہر چاہے کتنا ہی پرسکون کیوں نہ ہو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ اس گھر میں نوکر چاکر تھے، زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، لیکن وہ نہیں تھا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ مرد کی شکل کون دیکھتا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ مجھ جیسی حسن پرست بیوی تو ضرور شوہر کی شکل دیکھتی ہے۔ صبح شام دن رات بیوی دیکھتی ہے مرد کی شکل، اگر وہی پسند کی نہ ہو تو پھر بیوی کدھر جائے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ چند دن کی بات نہیں ہے کہ کسی کو برداشت کرنا ہو، یہ عمر بھر کی بات ہے۔ ایک چہرہ ساری زندگی دیکھنا پڑتا ہے، اور اگر وہی ایک چہرہ نہ ہو تو پھر لڑکی کیا کرے۔ شادی کے دوسرے روز میری ساس کی سہیلیاں مجھے دیکھنے کے لیے آئیں، تو میں نے ان کے سامنے خوب ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے میری ساس کو بہت ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی سہیلیوں کے آگے میں نے سوچا اس ہنگامے کے بعد تو میری ساس توبہ ہی پڑھ لے گی اور پھر دوبارہ کسی کو گھر نہیں بلائے گی، اور ویسا ہی ہوا۔ ساس نے دوبارہ کسی کو گھر نہیں بلایا۔ ساس کی حالت دیکھ کر مجھے کچھ سکون ملا تھا، جو لوگ میری بے سکونی کا باعث تھے، اور انہیں پریشان کر کے مجھے سکون ہی تو ملنا تھا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈتی تھی جس کی وجہ سے میری ساس اور میرے شوہر کو پریشانی اور شرمندگی اٹھانی پڑی۔ میری سرکشی کو دیکھ کر وہ دونوں بالکل خاموش ہو گئے تھے، مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ اگر مجھے کچھ کہتے تو انہیں منہ کی کھانی پڑتی تھی، کیونکہ میں بدلحاظی پر اتر آتی تھی۔ وہ لوگ شریف لوگ تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ان کا جینا اس قدر عذاب کر دوں گی کہ آئندہ 7 نسلوں تک یہ لوگ کبھی بھی کسی مجبور غریب لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے۔ جب مجھے اس سب سے بھی چین نہ ملا تو میں نے ایک نیا کام شروع کر دیا۔ میں روزانہ شام کو بے باک سا لباس پہن کر ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکل جاتی اور ساری رات باہر گزارتی اور صبح کے ٹائم واپس آتی۔ میں نے ایسی جگہوں کا رخ کر دیا تھا جہاں پر امیر کبیر لڑکے اور لڑکیاں جاتے تھے۔ شہر میں اس طرح کی بہت ساری جگہیں تھیں جو کہ خاص امیر طبقے کے نوجوانوں کے لیے بنائی گئی تھیں، اور وہ لوگ وہیں ساری رات گزارتے تھے۔ دوسرے ملکوں میں ایسی جگہوں کو نائٹ کلب کا نام دیا جاتا تھا، لیکن ہمارے ملک میں ایسی جگہوں کا کوئی خاص نام نہیں تھا۔ ہمارے ملک میں ایسی جگہ خفیہ اور پوشیدہ طور پر استعمال کی جاتی تھیں تاکہ کوئی پولیس کا چھاپا نہ لگ سکے۔ میں بھی ایسے ہی ایک نائٹ کلب کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ میں روزانہ رات کو وہاں جاتی تھی اور پھر وہاں پر بیٹھ کر سب کو دیکھتی رہتی تھی۔ کچھ لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہوتے تھے، کچھ ڈی جے میوزک پر میوزک چلاتے، کچھ لوگ مشروبات سے لطف اندوز ہوتے تھے، کچھ گیمز کھیلتے رہتے تھے جس میں باؤلنگ، ہوکر اور اس قسم کے کھیل شامل تھے۔ میں کسی کھیل کا حصہ نہیں تھی، نہ ہی تو کسی رقص میں شامل ہوتی تھی، بس ایک کونے میں بیٹھ کر جایا کرتی تھی اور سب کو دیکھتی رہتی تھی۔ شروع میں رات کو جب دیر ہونے پر میری ساس فون کر کے پوچھتی تھیں کہ میں کہاں ہوں اور کب آؤں گی، مگر جب میں نے اس بات پر انہیں ٹھیک سے جواب نہیں دیے تو بعد میں انہوں نے میری خیر خبر لینی چھوڑ دی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے میرے معاملات میں دخل اندازی کی تو میں میڈیا میں چلی جاؤں گی اور ان کی فیملی کو بدنام کر کے رکھ دوں گی، جھوٹ بول کر، الزامات لگا کر اور بہت کچھ۔ یہ شریف لوگ تھے، میری دھمکی سے ڈر گئے اور مجھے آزاد چھوڑ دیا، لیکن اندر ہی اندر وہ دونوں گھٹ رہے تھے۔ جہاں سے روزانہ وقت گزاری کرنے جاتی تھی وہیں پھر مجھے ایک جنید نامی لڑکا ملا۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھی کہ وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ وہ روزانہ مجھے دیکھتا رہتا ہے، میں ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہوں، کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرتی، میں اس محفل کا حصہ نہیں ہوں تو پھر یہاں پر کیوں موجود ہوں؟ یہ جنید کا پہلا سوال تھا اور پہلی گفتگو تھی جو اس نے مجھ سے کی تھی۔ جنید کی باتیں سحر انگیز تھیں، گفتار کا غازی تھا، مجھے اس میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ میں نے اسے دوستی کر لی اور جنید کے 2 اور دوست تھے، میری ان سے بھی دوستی ہو گئی۔ اس طرح مجھے 3 اچھے دوست مل گئے یہاں پر۔ پہلے میں اس جگہ پر مجبوراً آیا کرتی تھی تاکہ میں اپنی ساس اور اپنے شوہر کو ایذا پہنچا سکوں، لیکن اب مجھے یہاں پر جنید اور اس کے دوستوں کی سنگت مل گئی تھی اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔
ان تینوں کی یہ بات بہت اچھی تھی کہ وہ تین اپنی حدود میں رہتے تھے۔ میں سرکش ضرور تھی، لیکن مجھے بھی اپنی حدود کا اندازہ تھا۔ شاید اسی لیے میری جنید سے دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے مجھے کبھی نہ ڈانس کے لیے نہ کسی غلط فرمائش کے لیے مجبور کیا تھا۔ ہم شام کو اکٹھے ہوتے تھے اور ساری رات باتیں کرتے تھے، ادھر ادھر جھومتے، لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کر ان پہ ہنستے، انجوائے کرتے تھے، اور پھر صبح ہونے سے پہلے گھر چلے جاتے تھے۔ مجھے ان تینوں سے دوستی میں کوئی برائی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن میں وہاں سے واپس آئی تو میری ساس میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ اب بہت ہو گیا ہے، وہ زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، بہتر ہوگا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، ان کا بیٹا مجھے طلاق دینے کے لیے تیار ہے۔ ساس کی بات پر میرا کہکہا بلند ہوا تھا اور میری ساس مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ میں ہنس کیوں رہی ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اتنی جلدی ان کی اور ان کے بیٹے کی جان نہیں چھوڑنے والی ہوں۔ میری زندگی کو ماں بیٹے نے مذاق سمجھ رکھا ہے کہ جب چاہا مجھے اس گھر میں لے آئے اور جب چاہا نکال دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اسی گھر میں رہوں گی، اور اگر مجھے یہاں سے کسی نے نکالنے کی کوشش کی تو نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ میری ساس ایک بار پھر سے میری دھمکیوں سے ڈر گئی تھی اور خاموش ہو گئی، لیکن ساس کی باتوں نے مجھے مزید دہشت دلا دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میری ساس نے مجھے گھر سے نکالنے کی بات کر رہی ہے، اب اسی گھر میں ان کی آنکھوں کے سامنے بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دوں گی۔ اسی مقصد کے لیے میں نے رات کو نائٹ کلب میں جانے کے بجائے جنید اور اس کے دونوں دوستوں کو گھر پہ بلانا شروع کر دیا۔ میرے تینوں دوست رات کو آ جاتے تھے اور میں ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کہکہے لگاتی، اپنی ساس اور اپنے شوہر کا خوب دل جلاتی تھی۔ میں اپنے دوستوں سے کہتی تھی وہ اونچی اونچی آواز میں کہکہے لگائیں، الٹی سیدھی باتیں کریں، تاکہ ان کی وہ باتیں میری ساس اور میرے شوہر کے کانوں تک پہنچیں اور ان کے دل جلیں۔ میری ساس تو ہمیں اس طرح سے دیکھ کر زہر کا خون بھر کے رہ گئی تھی۔ پھر ایک رات جنید ایک سگریٹ لے کر آیا جس میں نشہ تھا۔ میں نے اپنی ساس کو دکھانے کے لیے وہ سگریٹ منہ سے لگا لیا تھا۔ شوہر اور ساس کو دکھانے کے چکر میں روزانہ سگریٹ پینے کی وجہ سے مجھے نشے کی لت بھی لگ گئی تھی۔ میری تمام سوچیں مفلوج ہو چکی تھی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کو دکھانے اور جلانے کے چکر میں خود کو بربادی کی طرف لے جا رہی تھی۔ جنید اور اس کے دونوں دوست مجھے دوستی کے نام پر مزید برائی کی طرف لے جا رہے تھے، اور مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ ایک روز میرے شوہر جلدی گھر آئے اور مجھے جنید اور اس کے دونوں دوستوں کی تصاویر دکھانے لگے، جس میں وہ تینوں لڑکیوں کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہے تھے۔ میں وہ تصاویر دیکھ کر ڈھٹائی سے اپنے شوہر کے سامنے چیختے چلانے لگی اور بولی کہ میں یہ سب جانتی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے الفاظ میں میرے شوہر کا چہرہ پھک پڑ گیا تھا۔ وہ بے یقینی اور صدمے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی، مگر مجھے تب بھی اس کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ الٹا میں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور تمسخر سے بولی کہ اس کے نصیب میں حسین لڑکی نہیں ہے تو وہ دوسرے لڑکوں کے نصیب سے جلنے لگا ہے۔ جنید اور اس کے دوست خود شکل لڑکے تھے، اس لیے لڑکیوں میں مقبول بھی تھے۔ میرے الفاظ پر میرا شوہر بالکل خاموشی اختیار کر گیا، اور پہلے کبھی جو مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا وہ بھی چھوڑ گیا۔ میری ساس گمسم سے اپنے کمرے میں بند رہنے لگی اور میرا شوہر سارا دن گھر سے باہر گزارنے لگا۔ اس سب سے سبق لینے اور شرمندہ ہونے کے بجائے میں مزید دیدہ دلیری پر اتر آئی اور پورے گھر میں کسی مالکن کی طرح گھومنے لگی۔ جنید اور اس کے دوستوں کو بھی بلا کر اب میں اکثر کسی نہ کسی کمرے میں لے جاتی اور کھاتے پیتے مووی دیکھتے راتیں تمام کرنے لگی۔ میری اس عیاشی اور بد چلنی کی وجہ سے میری ساس کو ایک روز دل کا شدید دورہ پڑا، اور میں جو گھر پر تھی اپنی ساس کو بر وقت ہاسپٹل لے جانے کے بجائے سکون سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو کر سو گئی۔ میری ساس کو ایک ملازمہ تھی، انہوں نے میری ساس کو سنبھالا اور میرے کمرے کا دروازہ بجا کر میری ساس کو ہاسپٹل لے جانے کی درخواست کرنے لگی۔ مجھے اس ملازمہ سے بہت شدید الجھن تھی، کیونکہ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی جو حالات کی ستائی ہوئی اس گھر میں ملازمہ بن کر آئی تھی۔ وہ لڑکی ساملی سلونی سی مگر بہت پرکشش تھی، اور پہلے روز سے میں اسے اس گھر میں اپنی ساس کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، اور پھر اس کا یوں میرے کمرے کا دروازہ بجا کر میرا سر کھانا مجھے شدید غصے میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں نے کمرے سے نکل کر اسے نفرت سے دھکا دیا اور تنفر بھرے لہجے سے کہہ دیا کہ اگر اسے اتنی پرواہ ہے تو وہ خود اپنی مالکن کو ہاسپٹل لے جائے۔
میری سرد میری پر وہ لڑکی حیران رہ گئی، وہاں سے چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی پھر کیا ہوا، اس لڑکی نے کیسے میری ساس کو ہاسپٹل پہنچایا، مگر اگلی صبح ایمبولینس میں میری ساس کی میت گھر پہنچ گئی تھی، اور اسے گھر لانے والی اور گھر میں جنازہ رکھنے کی جگہ بنانے والی بھی وہی ملازمہ تھی، جبکہ یہ میری ذمہ داری تھی۔ اپنی ساس کی موت پر پہلی بار میرا دل کچھ کانپ سا گیا تھا۔ میری ساس ایک بے ضرر عورت تھی جس نے کبھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ مجھے اس کی موت کا تھوڑا بہت افسوس ہوا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر ملک سے باہر تھا، اس لیے وہ رات کے وقت اپنی ماں کی حالت کے بارے میں جان کر بھی فوری طور پر واپس نہیں آ پایا۔ وہ جب گھر لوٹا تو آگے اس کی ماں کا جنازہ پڑا ہوا تھا، اور میں تعصب زدہ سی اپنے کمرے میں بند پڑی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کا صدمے سے برا حال تھا، اس کے پاس باہر مخلص رشتہ اس کی ماں تھی جو اب دنیا میں نہیں رہی تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور میں کمرے میں بند اسے سن رہی تھی۔ جب میری ساس کا جنازہ اٹھا اور گھر میں مہمان کچھ کم ہوئے تو میرا شوہر میرے پاس کمرے میں آیا۔ مجھے لگا تھا وہ اپنا دکھ بانٹنے آیا ہوگا، اور پہلی بار میں نے اسے جھٹکنے کا سوچا نہیں، بلکہ میں اسے تسلی دینا چاہتی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر کھینچ کر لے گیا اور سرد لہجے میں بولا کہ میں اس کے گھر سے چلی جاؤں، وہ مجھے طلاق بھیج دے گا۔ میں اپنی عادت کے مطابق غصے میں آ گئی اور اسے دھمکانے لگی کہ وہ مجھے ایسے نہیں نکال سکتا، ورنہ میں اسے سب لوگوں میں بدنام کر دوں گی۔ میری دھمکی پر اس نے جو مجھے کہا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بولا کہ اسے میری دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب لوگ جانتے ہیں میں بد کردار لڑکی ہوں، حتیٰ کہ لوگ کئی مرتبہ اسے ایسی بد کردار بیوی کو طلاق دینے کا مشورہ بھی دے چکے ہیں، مگر اس کی ماں خدا ترس اور نیک عورت تھی جو خدا کے خوف کے بیٹے کو طلاق دینے سے روکے رہی، اور ہر بار کوشش کرتی رہی کہ مجھے سمجھا سکے۔ میں جو اس زوم میں تھی کہ وہ لوگ میری دھمکیوں سے ڈر کر خاموش رہتے ہیں اور مجھے کچھ کہہ نہیں پاتے، آج وہ بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے آج پتہ چلا تھا کہ مجھے صرف مہلت مل رہی تھی، مگر میں اپنی ضد اور ڈھٹائی کی وجہ سے مزید آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ میں اب سچائی جان کر تھوڑی گھبرا گئی تھی اور اپنے شوہر کو دبانے کے لیے اسے احساس دلانے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ اپنی ماں کی لائی لڑکی کو یوں گھر سے نکال کر اپنی ماں کی روح کو تکلیف دے گا۔ میری کوشش تھی کہ وہ کس طرح مجھے ایک بار موقع دے دے، کیونکہ میں اب ان عیاشیوں اور پیسے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور اپنے گھر والوں سے میں بہت پہلے ہی اس طرح چیخ چیخ کر ان سب کو ذلیل کر کے تعلق ختم کر چکی تھی۔ میری بات پر میرے شوہر نے نفرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ میری ماں جیسی لڑکی کو لا کر خود بھی پچھتاوے میں مبتلا تھی، اس لیے اس کی روح کبھی بے چین نہیں ہوگی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ کیسے اس کی ماں کی طبیعت خراب ہونے پر اس کی ملازمہ نے حواس باختگی میں اسے کال کی تھی۔ تب اس نے ہی ملازمہ سے کہا تھا کہ وہ کال پر مجھ سے بات کروائے تاکہ وہ مجھ سے التجا کر سکے کہ میں اس کی ماں کو اسپتال لے جاؤں، مگر جب ملازمہ نے میرا دروازہ بجایا تو میں الٹا چیخنے لگی اور اسے کہہ دیا کہ وہ خود لے جائے۔ تب میرا شوہر دوسری جانب موجود تھا اور اس نے سب سن لیا تھا۔ وہ بولا کہ اس نے تبھی سوچ لیا تھا کہ اب اس کی ماں چاہے جتنے بھی واسطے دے وہ مجھ جیسی سنگ دل لڑکی سے مزید رشتہ نہیں رکھے گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی اور اس کی ماں تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلی گئی۔ وہ پہلی بار مجھے شدید نفرت سے دیکھ رہا تھا اور بولا کہ اسے کبھی بھی حسین صورت کی طلب نہیں تھی، نہ ہی وہ حسن پرست تھا۔ وہ ہمیشہ سے صرف نیک سیرت لڑکی چاہتا تھا، مگر اس کی ماں کی اس شدید خواہش نے ان دونوں ماں بیٹوں کو ذلیل کروا دیا تھا، کیونکہ میرے شوہر کے بقول مجھ جیسی حسین لڑکیوں کا دل نہایت کالا ہوتا ہے۔ میں سچ جان کر ساکت رہ گئی تھی۔ میرا شوہر میرے حسن سے کبھی مروب ہی نہیں تھا، وہ صرف مجھے بیوی کی حیثیت سے عزت دیتا رہا اور میں سمجھتی رہی کہ وہ میری صورت کا دیوانہ ہے۔ مزید میری سنے بنا میرے شوہر نے اسی وقت مجھے وہیں طلاق دے دی، ساتھ ہی اس نے مجھے طلاق کے کاغذات تیار کروانے تک مجھے گیسٹ ہاؤس میں رہنے کو کہا۔ مجھے اس بدصورت انسان سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اب بھی میں اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اسے جتانے کے لیے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے اپنے تینوں دوستوں کو گھر بلایا اور اس کے ساتھ ہلا گلا کرتے ہوئے بے شرمی کی حد پار کر دی۔ میرا شوہر اس رات گھر سے چلا گیا تھا اور ملازمہ بھی اب کام سے فارغ ہو چکی تھی۔ میں نے ان لڑکوں کے ساتھ نشہ کیا اور جب انہوں نے مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھا تو پہلی بار اپنا اصل روپ میرے سامنے لے آئے
اور مل کر میرے ساتھ زیادتی کرنے لگی۔ میں چیختی چلاتی مدد مانگتی ہوئی، مگر میرے سننے والا وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اگلے روز وہ لڑکے مجھے نیم مردہ حالت میں وہیں پھینک کر چلے گئے اور میرے شوہر نے آ کر مجھے طلاق کے کاغذات پکڑا دیے۔ میں طلاق لے کر بھی اس حالت میں نہیں تھی کہ وہاں سے کہیں جا سکتی۔ میں اپنی قسمت کو رو رہی تھی، اپنی عزت گوا کر۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ کلب میں اور نشہ کرنے والے لڑکے کبھی دوست نہیں ہوا کرتے، جبکہ ان کی اصلیت تو میرا سابقہ شوہر بہت پہلے مجھ پر عیاں کر چکا تھا۔ مگر میں ضد میں اندھی ہو گئی تھی اور اپنی عزت و ناموس خود ان وحشی لڑکوں کے حوالے کر بیٹھی تھی۔ پورا ایک ہفتہ میں وہاں بے بس پڑی رہی اور ملازمہ میرے آگے کھانا پھینک کر چلی جاتی تھی۔ سب کچھ سنبھل کر جب میں باہر نکلی تو سامنے میرا سابقہ شوہر کے ساتھ نہایت حسین لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی تو میرا سابقہ شوہر نے اسے بتایا کہ یہ میری پہلی بیوی ہے جسے میں نے طلاق دے دی ہے اور اب اس کا میرے گھر پر کوئی حق نہیں ہے۔ پھر وہ میری طرف پلٹا اور سرد مہری سے بولا کہ اب میں سنبھل چکی ہوں تو اپنا گندا وجود لے کر اس گھر سے چلی جاؤں، کیونکہ اس کی بیوی کو میرا وجود یہاں برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، مگر وہ اس کم صورت مرد کے پہلو میں نہایت سکون سے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گلال بکھرا ہوا تھا جو اس کی اندرونی خوشی کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہی ملازمہ اپنی نئی مالکن کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ منظر مکمل تھا اور میری وہاں کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس منظر کا حصہ میں بھی تو ہو سکتی تھی، مگر میں نے اپنے غرور میں سب کچھ گنوا دیا۔ اب میں ایک دارالامان میں رہتی ہوں کیونکہ میرے سابقہ اور میرے ساتھ ہوئے حادثے نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ میں کبھی بالکل ٹھیک ہوتی ہوں اور کبھی اچانک چیخنے چلانے لگتی ہوں۔ میرے اندر ایک خوف سا ٹھہر چکا ہے کہ اب میں ناپاک وجود بن چکی ہوں۔ قدرت نے مجھے عزت کی زندگی دی تھی، لیکن میں نے خود اپنے لیے ذلت کا انتخاب کیا تھا۔ جنید اور اس کے دوست بہت خوبصورت ہے، لیکن ان خوبصورت چہروں کا بھیانک روپ میں نے جب دیکھا تو مجھے خوبصورت چہروں سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں آج بھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر برے طریقے سے اپنے بال نوچنا شروع کر دیتی ہوں۔